السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 1 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 25 محرم 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ آج ماہ اگست کے آغاز کے ساتھ ہی LPG گیس سلنڈر پر مہنگائی کا عوام پر ایک جھٹکا لگا ہے۔ جی ہاں، بجٹ کے بعد آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے LPG سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس بار بھی 19 کلو کمرشل LPG گیس سلنڈر کی قیمتوں میں تبدیلی کی گئی ہے، جبکہ 14 کلو گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیں اس بار وہی رہیں گی۔ آج جمعرات 1 اگست سے کمرشل LPG سلنڈر 8 روپے 50 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کی ویب سائٹ کے مطابق دہلی سے ممبئی تک کمرشل گیس سلنڈروں کی نئی قیمتیں 1 اگست یعنی آج صبح 6 بجے سے لاگو کر دی گئی ہے۔ تازہ ترین تبدیلی کے بعد اب دارالحکومت دہلی میں 19 کلو کے LPG گیس سلنڈر کی قیمت 1646 روپے سے بڑھ کر 1652 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے۔ یہاں فی سلنڈر 6 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ اگر ہم کولکتہ کی بات کریں تو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 8 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وہیں دوسری ریاستوں میں بھی 8 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی آج جمعرات کی صبح کیرالہ کے حلقے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وائناڈ روانہ ہو گئے، جہاں تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد قریب 170 ہو گئی ہے اور سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ 30 جولائی کی اولین ساعتوں میں وائناڈ کے منڈکنی اور چوڈلامالا میں زبردست لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ امدادی کارروائیاں تیز کی جا رہی ہے۔ سیاسی رہنما بات چیت میں مصروف ہیں اور خطے کے لیے مالی امداد کو متحرک کیا جا رہا ہے۔ آج جمعرات کی صبح راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے وائناڈ روانہ ہو گئے۔ دہلی NCR جو گزشتہ کئی دنوں سے چلچلاتی گرمی کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھا، چہارشنبے کی شام ہوئی تو آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لیکن صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ وقت بدل گیا اور صورتحال بدل گئی۔ خوشگوار موسم اور بارش کی خبریں پانی بھر جانے کی تصاویر اور ویڈیوز میں تبدیل ہو گئی۔ ہوا یہ کہ بارش عوام کے لیے آفت بن گئی۔ PTI کے مطابق دہلی میں شدید بارش کی وجہ سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ چہارشنبے کی رات سے ہو رہی بارش کی وجہ سے دہلی اور NCR اور دارالحکومت دہلی کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ اس دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہلی کے تمام اسکول آج جمعرات کو بند کر دیے گئے۔ دارالحکومت دہلی کے تمام اسکولوں کو آج تعطیل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دہلی میں بارش کو لے کر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گجرات کے پاٹن ضلع کے مجسٹریٹ عدالت نے قابل تقلید اور بے نظیر فیصلہ دیتے ہوئے ایسے افراد اور گروپس کے خلاف کیس درج کرنے کی ہدایت دی ہے جو مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ میں پیش تھے اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا تھا۔ عدالت نے اس گروپ کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ الزام ہے کہ کچھ خاص لوگوں پر مشتمل گروپ نے گزشتہ سال فرقہ وارانہ تشدد کے بعد مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی اپیلیں کی تھیں۔ مقامی شخص حسین شیخ نے جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس HP جوشی کی عدالت سے رجوع کیا، جنہوں نے پورے معاملے کی سماعت کے بعد پاٹن ضلع کے بلیسانہ پولیس اسٹیشن کو ملزمین کے خلاف فوراً مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی اس معاملے کی جانچ ایک طے مدت میں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وائناڈ میں مٹی کے ٹوٹے گرنے سے ہوئی بھاری تباہی پر مرکزی حکومت اور BJP نے سیاست شروع کر دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ ہم کیرالہ کے وائناڈ ضلع میں طوفانی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے پیش آنے والے سانحے میں کیرالہ کی حکومت اور عوام کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیرالہ کو اتنی بڑی آفت کے سلسلے میں وارننگ اور الرٹ کئی دن پہلے جاری کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی اور کئی جانیں چلی گئی۔ انہوں نے لوک سبھا میں ضابطہ 193 کے تحت کیرالہ میں سیلاب کی صورتحال پر مختصر بحث کا جواب دیتے ہوئے یہ تمام باتیں کہیں۔ اراکین نے بحث کے دوران جب قبل از وقت الرٹ کے جدید ترین نظام کے بارے میں سوال اٹھائے تو وضاحت پیش کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے جدید قبل از وقت وارننگ سسٹم ہے جو 7 دن پہلے بھی درست پیش گوئی کر دیتا ہے۔ جہاں تک کیرالہ کی بات ہے، اسے 23 جولائی کو ہی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین نے جوابی حملہ کیا اور کہا کہ امت شاہ کو اتنے سنگین معاملے پر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس وارننگ کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ایسی کوئی وارننگ نہیں ملی۔ گزشتہ روز لوک سبھا میں راہل گاندھی کی ذات کو لے کر کیے گئے BJP رکن پارلیمنٹ انوراگ ٹھاکر کے انتہائی متنازع تبصرے پر حکمراں محاذ کو شرمندگی ہونی چاہیے تھی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس ظاہر کرنے کے بجائے انوراگ ٹھاکر کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی تقریر کا ویڈیو ٹویٹ کر دیا۔ مودی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میرے پرجوش نوجوان ساتھی انوراگ ٹھاکر کی تقریر سنیں جو حقائق اور مزاح کا بہترین تال میل ہیں۔ اس سے انڈیا الائنس کی اونچی سیاست بے نقاب ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کے اس ٹویٹ پر اپوزیشن محاذ بری طرح سے برہم ہو گئی۔
कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट चिरंजीत सिंह चुन्नी ने इस मामले में फौरी तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर महाराज शुक्नी का नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस की बुनियाद इस बात को बनाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लोकसभा मेंबर का वो बयान ट्वीट किया है जो इंतहाई काबिल एतराज़ होने के साथ साथ ऐवान की कार्रवाई से हज़फ भी कर दिया गया है। इस ट्वीट में ऐसे अल्फाज भी है जो काबिल एतराज़ होने के साथ साथ कार्रवाई से हटाए जा चुके हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी वाज़ेह तौर पर महाराज शुक्नी के मुर्तकि हुए हैं। स्पीकर ओम बिरला ने इस नोटिस को कबूल करने या ना करने का फिलहाल फैसला नहीं किया है। कांग्रेस ने इस पर रद्दअमल दिया है कि हमें उम्मीद थी कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अनुराग ठाकुर की सरदनिश करेंगे, लेकिन उन्होंने तो इनका हौसला बढ़ाने का काम किया है ताकि वो मुस्तकबिल में भी ऐसी ही दरीदा ज़हनी का मुजाहरा करते रहें। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने इस्माइल हानिया की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया है। अमीर जमात-ए-इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने हमास के कायद इस्माइल हानिया की शहादत पर सदमे का इजहार करते हुए इसे इजराइल की एक और जुनूनी दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि इजराइल हज़ारों 100 मिलियन शहरियों को हलाक कर चुका है और गाज़ा की शहरी आबादियों को वहशियाना बमबारी और कत्ल व गारतगिरी का निशाना बना चुका है। इससे कबल इस्माइल हानिया के ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद को एक साथ शहीद कर दिया गया था और अब जो फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को एक तीसरे मुल्क में खालिद सिफारती दौरे के मौके पर निशाना बनाया गया। आलमी सिफारती ख़तरों और आम इंसानी अखलाकियत की ऐसी शर्मनाक पामाली सिर्फ नेतन्याहू की दहशतगर्द हुकूमत ही के ज़रिए मुमकिन है। इस मौके पर सादतुल्लाह हुसैनी ने हुकूमत हिंद से भी पुरजोर मुतालबा किया कि वो इस खुली बर्बरियत और आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी के खिलाफ मजबूत आवाज़ बुलंद करें। फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज आज जनूबी मुंबई के अगड़ीपाड़ी में अदा की गई। नमाज की इमामत मौलाना सलमान नदवी ने अदा की। वाज़ेह है कि इस्माइल हानिया को चारशंबे की सुबह सवेरे ईरान के दारुलहुकूमत तेहरान में मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। ईरान ने इजरायली हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि इसके एजेंटों ने मिसाइल दाग कर इस्माइल हानिया को निशाना बनाया, जिसमें इनका सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हो गया। मुंबई में मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों ने इस्माइल हानिया के कत्ल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। चारशंबे की शाम बाद नमाज मगरिब गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और उलमा इकराम ने शिरकत की। मदरसों के खिलाफ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों पर भी कार्रवाई की खबरें सामने आ रही है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के शिवपुर के 56 मदरसों की मंजूरी मनसूख कर दी गई है। ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रविंदर सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर की गई। इस रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि 56 मदरसे काम नहीं कर रहे थे, जिनमें से 54 मदरसे हुकूमत से ग्रांट भी ले रहे थे। मदरसा बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की बुनियाद पर 56 मदरसों को मंजूरी मनसूख कर दी है। खबरों के मुताबिक शिवपुर में कुल 80 मदरसे हैं, जिनमें से 56 मदरसे ऐसे थे जो काम नहीं कर रहे थे। इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से की गई थी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में तसर्रुफ बिल पर मबाहस के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीआरएस रुकन केटी रामाराव के दरमियान गर्मा गर्म मबाहस हुए और दोनों ने एक दूसरे की हुकूमतों की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश की। मबाहस का आगाज करते हुए बीआरएस रुकन केटी रामाराव ने हुकूमत पर इंतखाबी वादों की तकमील में नाकामी का इल्जाम आयद किया और कहा कि 6 जमानतों और दीगर इंतखाबी वादों के बारे में हुकूमत का बजट खामोश है। बजट में वादों की तकमील के लिए फंड फराहम नहीं किए गए। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि हुकूमत की जानिब से अगर एक नौजवान को भी रोजगार फराहम करने का सबूत पेश किया जाए तो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने साबिक बीआरएस हुकूमत के खिलाफ बरसर इक़्तिदार पार्टी की इल्ज़ाम तराशी का हवाला देते हुए कहा कि 10 साल दौरे हुकूमत में अगर बेकायदगियाँ हुई है तो हुकूमत तहक़ीक़ात के लिए आज़ाद है। उन्होंने कहा कि असेंबली में तामीरी अपोजिशन के तौर पर बीआरएस हुकूमत से ताउन करेगी। केटीआर ने कहा कि बजट में एक तरफ रियासत के मुस्तहक़ी माली मौक़िफ़ का एतराफ़ किया गया तो दूसरी तरफ साबिक बीआरएस हुकूमत पर रियासत को मखरूज बनाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में इनफरादी मजमूई आमदनी में गैर मामूली इजाफा हुआ है और जीडीपी के मामले में तेलंगाना मुल्क की नंबर 1 रियासत है। उन्होंने सवाल किया कि मुस्तहक़ी मुआशी मौक़िफ़ बीआरएस का कारनामा नहीं तो क्या है। केटीआर ने कहा कि साबिक हुकूमत ने मुकर्ररा हद के तहत कर्ज हासिल किया था और कर्ज फलाही और तरक्याती स्कीमात पर इस्तेमाल हुआ है। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में अनकरीब नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे और इस सिलसिले में क़वायद व ज़वाबित को काबीनी इजलास में खतियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मुस्तहिक़ ख़ानदानों को नए राशन कार्ड जारी करने के हक़ में है। काबीना में इस सिलसिले में क़तई फैसला किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के वक्त राशन कार्ड की तादाद 91,58,000 थी और फिलहाल राशन कार्ड की तादाद 99,96,000 है। साबिक बीआरएस हुकूमत ने 10 सालों में राशन कार्ड जारी नहीं किए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड पर फाइन राइस सरबराह किया जाएगा।
انہوں نے کہا کہ حکومت فائن رائس کے علاوہ دیگر اشیاء ضروریہ کی راشن کارڈ پر سربراہی کا جائزہ لے گی۔ تلنگانہ اسمبلی میں آج اس وقت کانگریس ارکان نے سخت اعتراض جتایا جب کے ٹی آر کی جانب سے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا نام احترام کے بغیر لیا گیا۔ تصرف بل پر مباحث کے دوران کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ 2006-07 سے وہ ریونت ریڈی کو جانتے ہیں اور ان سے دوستی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کم عمر میں چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے میں ریونت ریڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مرحلے پر انہوں نے چیف منسٹر سے مخاطب ہوتے ہوئے بے تکلف دوست کی طرح صرف ریونت کہہ کر مخاطب کیا، جس پر وزراء اور کانگریس ارکان نے سخت اعتراض جتایا۔ اسپیکر پرساد کمار نے کہا کہ قائد ایوان کو صرف نام لے کر مخاطب نہیں کیا جا سکتا۔ کانگریس ارکان کے احتجاج پر کے ٹی آر نے اپنے الفاظ واپس لے لیے اور کہا کہ وہ 18 سال سے ریونت ریڈی کو جانتے ہیں اور ہم دونوں آپس میں اچھے دوست ہیں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ کم عمری میں وہ چیف منسٹر کے عہدے تک پہنچ گئے، جس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ وہ اپنے قدیم دوست کو غلطی سے صرف نام لے کر مخاطب کر چکے ہیں اور وہ اپنے الفاظ کی اصلاح کرتے ہیں۔ کے ٹی آر نے چیف منسٹر کو دورہ امریکہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ امید کرتے ہیں کہ دورہ امریکہ کامیاب رہے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ 10 سال تک حکومت کرنے والے کانگریس کی 8 ماہ کی حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسمبلی میں تصرف بل پر مباحث کے دوران چیف منسٹر نے بی آر ایس رکن کے ٹی راما راؤ کے الزامات کا جواب دیا اور کہا کہ کے ٹی آر مباحث کے نام پر ایوان اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی آر ایس کے 10 سالہ دور حکومت کے تجربات کے ٹی آر کے ساتھ ہیں اور عوام نے اپنے تجربات کی بنیاد پر بی آر ایس کی حکمرانی کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس وعدوں کی تکمیل کے لیے مزید 4 سال کا وقت باقی ہے۔ چیف منسٹر نے بختمہ ساڑیوں کی تقسیم میں بدعنوانیوں کا الزام عائد کیا اور کہا کہ بنکروں کو کام الاٹ کرنے کے بجائے بے نامی افراد کے ذریعے سورج سے کلو کے حساب سے ساڑیاں حاصل کی گئی، جس پر بھاری کمیشن حاصل کیا گیا اور بدکمہ ساڑی اسکیم کے بقایا جات کانگریس حکومت نے ادا کیے۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ ایم ایم ٹی ایس ٹرین کو ایئرپورٹ تک توسیع دینے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ دراصل اس کے پس پردہ مالیاتی سازش ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ بی آر ایس کی طرح ہم نے پرانے شہر کو استنبول بنانے اور حسین ساگر کے پانی کو ناریل کے پانی کی طرح صاف پینے کے قابل بنانے کا اعلان نہیں کیا۔ کانگریس حکومت نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کرنے اسکل یونیورسٹی قائم کر رہی ہے۔ حیدرآباد کو عالمی میڈیکل ہب میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے حیدرآباد کا رخ کریں۔ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں جہاں ایشین گیمز منعقد ہوئے تھے وہاں اسٹیڈیم شراب نوشی کے اڈے بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات اور گانجے سے دور کرتے ہوئے کھیل کود کا جذبہ پیدا کرنے حکومت اسپورٹس یونیورسٹی قائم کرے گی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ باکسر نکھت زرین کو ملازمت دینے کا وعدہ بی آر ایس حکومت نے مکمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نکھت زرین کو گروپ 1 کے تحت ڈی ایس پی رتبے کی ملازمت فراہم کرے گی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ورلڈ کپ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی کامیابی میں اہم رول ادا کرنے والے حیدرآباد کے کھلاڑی محمد سراج کو حکومت گروپ 1 ملازمت فراہم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سراج حیدرآباد کے ایک اوسط خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن ورلڈ کرکٹ میں ان کا نمایاں مظاہرہ ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت فارما سٹی کے بجائے فارما ولیج کے قیام کا منصوبہ رکھتی ہے۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی کی جانب سے بی آر ایس رکن سبیتا اندرا ریڈی سے متعلق ریمارکس پر قانون ساز اسمبلی میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ بی آر ایس سرکار نے چیف منسٹر کے ریمارکس کے خلاف ایوان کے وسعت میں دھرنا منظم کیا اور اسپیکر کے پوڈیم تک پہنچ کر احتجاج درج کرایا۔ کانگریس اور بی آر ایس ارکان کے درمیان تلخ الفاظ کا تبادلہ عمل میں آیا۔ شور و غل اور ہنگامہ آرائی کے سبب ایوان کی کارروائی متاثر ہوئی اور اسپیکر پرساد کمار کو ایوان میں نظم بحال کرنے کے لیے کارروائی کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کے ٹی آر کا جواب دیتے ہوئے ریمارکس کیا کہ آپ کے پیچھے جو بہنیں بیٹھی ہیں وہ کانگریس میں رہ چکی ہیں، اگر آپ ان پر بھروسہ کریں گے تو جوبلی بس اسٹینڈ کے روبرو بیٹھنا پڑے گا۔ بی آر ایس سرکار نے سبیتا اندرا ریڈی اور سنیتا لکشمن ریڈی کے خلاف چیف منسٹر کے ریمارکس کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کیا اور سبیتا اندرا ریڈی کو اظہار خیال کا موقع دینے کی مانگ کی۔ کے ٹی آر کی قیادت میں بی آر ایس ارکان اسپیکر کے پوڈیم پہنچ گئے اور چیف منسٹر سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مسجد جاگیردار چلکور منڈل معین آباد کو لینڈ گرابنگ کے لیے 21 جولائی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ 22 جولائی کو وقف بورڈ کے چیئرمین عظمت اللہ حسینی، پرنسپل سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود تفسیر اقبال IPS، وقف بورڈ کے دیگر عہدیدار فہیم قریشی، صدر ٹیمریز سوسائٹی و دیگر نے مقام واردات کا معائنہ کیا اور نماز عشاء ادا کی۔ وقف بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ مسجد کی زمین درج اوقاف ہے اور 4 گنٹے زمین ہے۔ وقف بورڈ فوری طور پر مسجد تعمیر کرے گا اور نماز بلا روک ٹوک جاری رہے گی، تاہم نہ آج تک مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور وہاں عام لوگوں کو نماز پڑھنے دیا جا رہا ہے۔ مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شبان و شرعی فیصلہ بورڈ نے کہا ہے کہ
FIR 22 جولائی 2024 کو درج ہوئی۔ درخواست گزار ایک خاتون لائق 19 زوجہ محمد علی ہے جو مسجد کی شہادت پر درخواست دی۔ 21 جولائی کو رات 2 بجے مسجد شہید کر دی گئی۔ 23 جولائی 2024 کو وشوا ہندو پریشد اور سنگھ پریوار کے ایک بڑے گروپ نے دھرنا دیا اور کہا کہ اگر مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی تو ہم اس کو بھی مسمار کر دیں گے۔ مشتاق ملک نے حکومت تلنگانہ، محکمہ اقلیتی بہبود اور وقف بورڈ کے چیئرمین سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ وقف بورڈ اور محکمہ اقلیتی بہبود نے مسجد کی شہادت پر درخواست پولیس کو کیوں نہیں دی؟ فوری تعمیر کے وعدے کو کیوں پورا نہیں کیا گیا؟ نماز پر پابندی پولیس نے کیوں لگائی اور یہ محکمہ خاموش کیوں ہے؟ فرقہ پرستوں نے دھرنا دے کر کھلا چیلنج کیا کہ اگر مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی تو شہید کر دیا جائے گا۔ پولیس نے از خود یا پھر وقف بورڈ، محکمہ اقلیتی بہبود نے اس گروپ کے خلاف باضابطہ طور پر پولیس کو درخواست کے ذریعے مطلع کیوں نہیں کیا؟ کیا پولیس نے ایسے ہندو جو مسجد کو مسمار کرنے کی دھمکی دی ان کو گرفتار کر کے ریمانڈ کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر کوئی مسلمان ایسی غلط حرکت کرتا تو دہشت گردی کے دفعات کے تحت جیل میں ڈال دیا جاتا۔ مسجد کی شہادت کے بعد گرفتار شخص کو دوسرے دن بیل مل جاتی اور مسجد کو شہید کرنے والے فرقہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے والے آزاد گھوم رہے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کہا کہ اکثر ٹرین حادثات فطرت میں معمول نہیں ہیں اور حکومت کی غلطی ہے کیونکہ وہ ایسے واقعات کو روکنے میں ناکام ہے۔ حکام نے بتایا کہ جھارکھنڈ کے سریکلا کھرساواں ضلع میں منگل کو ہاوڑہ ممبئی میل کے کم از کم 18 ڈبے پٹری سے اترنے سے 2 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ اویسی نے بتایا کہ یہ حادثہ جنوبی مشرقی ریلوے کے چکردھرپور ڈویژن کے تحت جمشید پور سے تقریباً 80 کلومیٹر دور پیش آیا۔ اویسی نے کہا وائناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ فطری ہے۔ اس کی ایک فطری وجہ ہے کہ لیکن ہم اکثر ٹرین حادثات کو نارمل نہیں کہہ سکتے۔ اس معاملے میں حکومت کی غلطی ہے کیونکہ وہ اس طرح کے واقعات کو روکنے میں کامیاب نہیں ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں میٹرو ریل الاٹمنٹ میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ میٹرو ریل پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں JBS تا MGBS سے گزارتے ہوئے فلکنما تک میٹرو کوریڈور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تازہ طور پر اس پروجیکٹ کو چنران گٹے تک توسیع دی گئی ہے۔ پرانے شہر میں میٹرو لائن کو مزید 2 کلومیٹر تک توسیع دیتے ہوئے نیا DPR تیار کیا گیا ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پرانے شہر میں جملہ 7.5 کلومیٹر تک میٹرو کوریڈور تعمیر کیا جائے گا جس پر 2300 کروڑ روپے کے مصارف ہوں گے۔ پہلے 5.5 کلومیٹر تک پرانے شہر میں میٹرو ریل چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کانگریس حکومت کی جانب سے دوسرے مرحلے کی میٹرو لائنوں میں پرانے شہر کے میٹرو کو ناگل تا شمشاباد ایئرپورٹ تک تعمیر کیے جانے والے میٹرو لائنوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں ریاستی حکومت کے نئے متعارف کرائے گئے بجٹ میں پرانے شہر کے میٹرو کوریڈور کے لیے 500 کروڑ روپے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔